تو آج ہم 9 اگست کی تاریخ کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کئی طرح کی معلومات ہیں، دیکھیں ویکیپیڈیا ہے، مشہور لوگوں کی فہرستیں، چھٹیوں کا ڈیٹا، اور خاص طور پر ناگاساکی بمباری پر کچھ تاریخی مضامین بھی ہیں۔ جی ہاں مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ اس دن کیا خاص واقعات ہوئے، کون لوگ پیدا ہوئے یا وفات پا گئے، اور یہ سب مل کر اس تاریخ کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور 9 اگست ایک ایسی تاریخ ہے جس میں جنگ عظیم کے بڑے المیے سے لے کر قومی آزادی کی خوشی اور پھر کلچرل آئیکونز کی زندگیاں بھی شامل ہیں۔ یعنی انسانی تجربے کے کئی رنگ اس ایک دن میں نظر آتے ہیں۔ یقیناً بڑا دلچسپ امتزاج ہے۔ اچھا، تو پھر شروع کرتے ہیں شاید سب سے زیادہ یاد رکھے جانے والے واقعے سے۔ 9 اگست 1945 دوسری جنگ عظیم تقریباً ختم ہونے والی تھی جب امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر دوسرا ایٹمی بم گرایا۔ جی، ہیروشیما پر بم گرنے کے صرف 3 دن بعد یہ ہوا۔ 3 دن بعد؟ ہاں، اور اس بم کا کوڈ نام فیٹ مین تھا۔ یہ پلوٹونیم سے بنا تھا، جو ہیروشیما والے یورینیم بم سے مختلف اور زیادہ پیچیدہ ڈیزائن تھا۔ اچھا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں اصل ٹارگٹ کوکورا شہر تھا۔ ہو، ناگاساکی نہیں؟ نہیں، لیکن وہاں موسم خراب تھا، دھواں بہت تھا، تو پائلٹ نے پھر دوسرے ہدف یعنی ناگاساکی کا رخ کیا۔ تو یہ بم گرا شہر کے صنعتی علاقے اوراکامی وادی پر۔ وہاں متسوبیشی کے بڑے سٹیل اور ہتھیاروں کے کارخانے تھے۔ جی، وہ تباہ ہو گئے، اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس سال کے آخر تک، مطلب دسمبر 1945 تک 60 سے 80 ہزار لوگ ہلاک ہوئے۔ 60 سے 80 ہزار، بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شہر کے ارد گرد جو پہاڑیاں تھیں انہوں نے تباہی کو تھوڑا روکا، مطلب شہر کا بڑا حصہ براہ راست دھماکے کی زد میں آنے سے بچ گیا۔ اچھا، یہ بات بھی اہم ہے۔ اچھا، ذرائع میں صدر ٹرومن کی ڈائری کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بم فوجی اہداف پر گرے، سپاہیوں پر، ملاحوں پر، نہ کہ عام شہریوں، عورتوں اور بچوں پر۔ اور یہ بھی کہ پرانے یا نئے دارالحکومت جیسے کیوٹو یا ٹوکیو کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے ناگاساکی میں جو ہوا اس میں تو بہت بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے آج تک اس پر بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ بمباری اخلاقی طور پر جائز تھی۔ کچھ لوگ، جیسا ذرائع بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے جنگ جلدی ختم ہوئی اور لاکھوں جانیں بچ گئیں جو زمینی حملے میں جا سکتی تھیں۔ جی، یہ ایک دلیل ہے۔ جبکہ دوسرے اسے غیر ضروری اور جنگی جرم قرار دیتے ہیں۔ ہم تو یہاں صرف وہ مختلف باتیں بتا رہے ہیں جو ذرائع میں ملتی ہیں۔ بالکل، اور ایک بات اور، ناگاساکی کے بعد مزید بم گرانے کی بھی تیاری تھی، لیکن صدر ٹرومن نے پھر حکم دیا کہ بس مزید حملے روکے جائیں۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ 1 لاکھ مزید جانیں لینا بہت بہت خوفناک ہوگا۔ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اسی تاریخ کو 9 اگست، لیکن 20 سال بعد 1965 میں ایک بالکل مختلف واقعہ ہوا۔ سنگاپور کو ملیشیا سے آزادی ملی۔ جی، اور یہ بڑی انوکھی آزادی تھی۔ کہتے ہیں سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جسے اپنی مرضی کے خلاف، یعنی بادل خواستہ، آزادی دی گئی۔ ہے؟ یہ کیسے؟ مطلب ملیشیا نے انہیں نکال دیا؟ کچھ ایسا ہی۔ سیاسی اختلافات اتنے بڑھ گئے تھے کہ ملیشیا کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر سنگاپور کو فیڈریشن سے الگ کرنے کا ووٹ دیا، تو سنگاپور کو آزادی قبول کرنی پڑی۔ یہ تو واقعی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، کچھ اور چھوٹے واقعات جو اردو ویکیپیڈیا میں درج ہیں۔ 1948 میں اسی دن پاکستان نے اپنے پہلے ڈاک ٹکٹ جاری کیے۔ اچھا، نیا ملک، نئے ٹکٹ۔ جی، پھر 1950 میں پاکستان نے روم میں ہاکی کا ورلڈ ٹائٹل جیتا۔ یہ بھی ایک بڑی خبر تھی۔ ہاں، کھیل میں کامیابی ہمیشہ اہم ہوتی ہے۔ اور ایک افسوسناک واقعہ 1989 کا ہے، جب مکہ مکرمہ میں حج کے دوران 2 بم دھماکے ہوئے اور ایک پاکستانی حاجی بھی شہید ہوئے۔ تو تاریخ میں خوشی اور غم دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں مشہور شخصیات کی پیدائش کی طرف۔ 9 اگست کو موسیقی کی دنیا کی ایک لیجنڈ وٹنی ہیوسٹن پیدا ہوئیں 1963 میں۔ جی ہاں، وٹنی ہیوسٹن، کیا آواز تھی! ان کا خاندان بھی موسیقی سے وابستہ تھا اور وہ تو اپنے دور کی سب سے کامیاب گلوکاروں میں سے ایک بن گئیں۔
ان کی پہلی البم نے آتے ہی کئی ریکارڈ بنا ڈالے. سنا ہے وہ پہلی خاتون آرٹسٹ تھیں جن کی البم ریلیز ہوتے ہی بل بورڈ 200 چارٹ پر نمبر 1 آئی. بالکل، یہ امریکن میوزک انڈسٹری میں بہت بڑی بات ہے. اور پھر فلم دا باڈی گارڈ اور اس کا ساؤنڈ ٹریک، اس نے تو انہیں دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ہاں، وہ گانا آئی ول آلویز لو یو. جی، ان کی زندگی میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ذاتی مشکلات بھی رہیں، لیکن موسیقی پر ان کا اثر تو بہت گہرا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں. یقیناً. اچھا، اور کون کون ہے اس فہرست میں؟ امریکی اداکارہ گلین اینڈرسن جو ایکس فائل سے مشہور ہوئیں، وہ بھی 1968 میں اسی دن پیدا ہوئیں. جی، ایجنٹ سکلی. ہاں. پھر امریکی نیوز اینکر خدا کٹب 1964. بھارت کے تیلگو فلموں کے سپر سٹار مہیش بابو 1975. جنہیں ٹالی ووڈ کا شہزادہ کہتے ہیں. بالکل. فیشن ڈیزائنر مائیکل کورس 1959 بھی اسی دن پیدا ہوئے. اور میری پاپنز لکھنے والی مصنفہ پی ایل ٹریورز 1999 اور انگریزی کے اہم شاعر فلپ لارکن 1922 بھی 9 اگست کو ہی پیدا ہوئے. تو کافی متنوع شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہے اس دن پیدا ہونے والوں میں. جی. اب پیدائش کے ساتھ ساتھ وفات کا ذکر بھی ضروری ہے. 9 اگست کو کچھ اہم لوگ دنیا سے رخصت بھی ہوئے. جی ہاں، 2008 میں مشہور امریکی کامیڈین اور اداکار برنی میک کا انتقال ہوا. اوہ، برنی میک. ان کا دی برنی میک شو بہت مقبول تھا اور فلموں میں بھی کام کیا، جیسے اوشنز 11. جی، اور 1995 میں ایک اور بڑی شخصیت، مشہور امریکی بینڈ گریٹفل ڈیڈ کے روح رواں گٹارسٹ اور گلوکار جیری گارسیا کا انتقال ہوا. گریٹفل ڈیڈ وہ تو ایک کلچرل فینومینن تھے اپنے وقت میں. بالکل، وہ صرف موسیقار نہیں تھے، اپنے لاکھوں پرستاروں کے لیے جنہیں ڈیڈ ہیڈز کہا جاتا تھا ایک پوری ثقافتی علامت تھے. اچھا، اور ایک بہت ہی المناک واقعہ 1969 میں اداکارہ شیرن ٹیٹ کا قتل. ہاں، انہیں اور ان کے کچھ دوستوں کو مینسن فیملی کے لوگوں نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا. وہ اس وقت حاملہ بھی تھیں. یہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا. بہت ہی خوفناک. پھر 2008 میں مشہور فلسطینی شاعر محمود درویش کا انتقال ہوا. انہیں فلسطینی مزاحمت اور شناخت کی آواز سمجھا جاتا تھا. جی، ان کی شاعری کا دنیا بھر میں ترجمہ ہوا اور اردو ذرائع سے 2 اور نام ملتے ہیں. پاکستان کے نامور عالم دین علامہ رشید ترابی صاحب، ان کا انتقال 1973 میں 9 اگست کو ہوا. اچھا، وہ اپنے خطبات کے لیے بہت مشہور تھے. جی ہاں، اور اردو کے رومانوی شاعر اختر شیرانی، ان کا انتقال بھی 1948 میں اسی تاریخ کو ہوا. اختر شیرانی اس سلمہ جی والے شاعر. جی وہی. تو یہ کچھ اہم وفات تھیں. آخر میں کچھ تعطیلات اور خاص دنوں کا ذکر. 9 اگست کو دنیا بھر میں ایک اہم دن منایا جاتا ہے، مقامی باشندوں کا عالمی دن، یعنی انٹرنیشنل ڈے آف دی ورلڈز انڈیجنس پیپلز. جی، یہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہے. اس کا مقصد دنیا بھر کے جو قدیم مقامی باشندے ہیں، ان کے حقوق، ان کی ثقافتوں اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے. یہ بہت اہم ہے. اور سنگاپور کی بات ہم نے کی تھی تو ظاہر ہے 9 اگست ان کا قومی دن بھی ہے. بالکل، وہ اپنی 1965 کی آزادی کا جشن مناتے ہیں. اور امریکہ میں کتابوں کے شوقین لوگوں کے لیے یہ نیشنل بک لورز ڈے بھی ہے. اچھا، یہ تو اچھی بات ہے. تو خلاصہ یہ کہ 9 اگست ایک ایسا دن ہے جس میں تاریخ کے بڑے المناک موڑ ہیں، جیسے ناگاساکی، قومی آزادی کی خوشیاں ہیں، جیسے سنگاپور، اور پھر فن، ادب، میوزک، سیاست سے جڑی کئی اہم شخصیات کی زندگیاں اور ان کی وراثتیں بھی شامل ہیں. بالکل، یہ دن ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ہی کیلنڈر کی تاریخ کیسے انسانی تجربے کے بالکل مختلف، کبھی کبھی متضاد پہلوؤں کو سمیٹ سکتی ہے. عالمی تباہی بھی، قومی تعمیر بھی، فنکارانہ عروج بھی اور ذاتی المیے بھی. جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہم کسی ایک تاریخ سے جڑے اتنے مختلف، اتنے طاقتور اور بعض اوقات بالکل متضاد واقعات کو، جیسے ایک طرف ناگاساکی کی ہولناکی اور دوسری طرف وٹنی ہیوسٹن جیسی آواز کی پیدائش، ایک ساتھ یاد کرتے ہیں، تو یہ عمل ہماری اجتماعی یادداشت کو، تاریخ کو سمجھنے کے ہمارے انداز کو کس طرح تشکیل دیتا ہے. یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، غور کرنے کے لیے